إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. حاضرین مجلس، امت کے ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، اے لوگو تم نمازوں کی حفاظت کرو، نماز پڑھا کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، خاص طور پر عصر کی نماز، یعنی کہ تم نمازوں کی پابندی کرو. میں آج آپ کے سامنے بتاؤں گا نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس دنیا میں کیا انجام ہوتا ہے، پھر قبر میں کیا انجام ہوتا ہے، پھر حشر میں کیا انجام ہوتا ہے، پھر وہ جہنم میں تو جائے گا. پھر انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے. آئیے ہم دیکھیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس دنیا میں. اس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا نقصان اس دنیا میں نماز نہ پڑھنے والوں کا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز، اس آیت کا ترجمہ دیکھیں آپ، بے شک نماز ایک مسلمان کو برائی سے روکتی ہے. آیت کا ترجمہ ہے. یا رک کر سوچئے کہ ایک مسلمان نماز نہ پڑھے تو برائی سے رک سکتا ہے؟ نماز ایک مسلمان کو برائی سے بچاتی ہے، جب نماز ہی نہ پڑھے تو برائی سے کیسے رک سکتا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ ایک مسلمان نماز نہ پڑھنے سے برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے. پہلا نقصان ہے برائی کے راستے پر. کیسا؟ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک مسلمان نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ آیت ذکر کرتے اضاعوا الصلاۃ، نماز نہ پڑھنے والے کیا کرتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے والے واتبعوا الشہوات، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، گناہوں کے راستے پر چلتے ہیں. یہ پہلا نقصان ہے نماز نہ پڑھنے والوں کا کہ نماز نہ پڑھنے سے ایک مسلمان برائی کے راستے پر چلتا ہے. دوسرا نقصان کیا ہے؟ بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله. جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی. عصر کی نماز، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظہر پڑھے ظہر نہ پڑھے چلتا نہیں. کوئی بھی ایک نماز اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی. حدیث دیکھیے من ترک صلاة العصر، بخاری کی روایت، جس نے نماز کو چھوڑ دیا فقد حبط عمله، اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس کے اعمال برباد ہو گئے. اس حدیث کی تشریح میں علماء نے کہا ہے کہ بڑے اعمال برباد نہیں ہوتے، صرف چھوٹی نیکیاں برباد ہوتے. بس جو چھوٹی نیکیاں ہیں وہ برباد ہوتی ہیں. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں صرف ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے تمام نیکیاں برباد ہوتی. یہ سب اپنی جگہ بات ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے، نماز چھوڑنے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. اور یہ دوسرا نقصان. تیسرا نقصان کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے،
ہمارے موضوع سے جڑ کر یہ آیت کو بولا جائے تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، جو نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ اس کی زندگی میں مصیبتیں ڈال دیتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ نماز چھوڑنے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو طرح طرح کی مصیبتیں دیتی ہیں، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی بچے کی شکل میں ہو، چاہے نعمتوں کی شکل میں ہو، کہ یہ کیا ہے، ایک مسلمان کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک مسلمان نماز چھوڑتا ہے تب یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک اور نقصان اسی دنیا میں ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں 3 شخص اگر کوئی ٹور کے لیے، کوئی تفریح کے لیے نکلے، کسی پھرنے کے لیے، جب 3 شخص ہو یا 2 شخص ہو تو جماعت بنا کر پڑھنا چاہیے، جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 3 یا 2 شخص ہو، ٹور کے لیے نکلے، پھر جماعت بنا کر نہ پڑھے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتا ہے، شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ 3 شخص ہو، 2 شخص ہو، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، 3 یا 2 شخص ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان ہو جاتی ہیں، شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور نماز نہ پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، دیکھیے اسلام اور کفر کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ ایک ہے کہ نیکیاں برباد ہوتی، یہ ایک ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے ایک مسلمان برائی کے راستے پر چلتا ہے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، اور یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ 5 کتابوں میں حدیث پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، دوسری روایت میں بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک مسلمان نماز پڑھ کے مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوتا ہے، وہیں ایک مسلمان نماز چھوڑ کے کافروں کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صرف نماز کا فرق ہے، نماز پڑھنے سے ایک مسلمان رہتا ہے، ایک مسلمان نماز چھوڑنے سے کافر بن جاتا ہے۔ خود ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی نماز چھوڑ دیتا ہے فقد کفر، وہ شخص کافر ہے۔ جو بھی نماز چھوڑے وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب چھوڑیے، اب آئیے صحابہ کیا سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسولی، وہ بھی کہتے ہیں من ترک صلاۃ فقد کفر، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ شخص کافر ہے۔ بس نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من ترک صلاۃ العصر، من ترک صلاۃ، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، لا دین لہ، اس کے پاس کوئی دین ہی نہیں۔ نماز اصل دین ہے، اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھے تو اس کے پاس کوئی دین ہی نہیں ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، تو جب مرض الموت میں جب تھے، ایک شخص ان کے لیے نماز کے لیے اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم سے چور ہوتے ہیں، لیکن نماز اٹھ کر پڑھتے ہیں، پڑھ کر کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، مسلمانوں میں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے۔ ایمان اس کے حق میں ہے جو نماز پڑھتا ہے، اسلام اس کے حق میں ہے جو نماز پڑھتا ہے، دین اس کے حق میں ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، جو مسلم کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ صرف نماز کا فرق ہے، نماز چھوڑنے سے ایک مسلمان کافر بھی ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے ایک مسلمان ہوتا ہے۔ یہ صحابہ سمجھتے تھے، صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی یہ ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑتا ہے تو وہ شخص کافر ہے، یہ ہے۔ لیکن وہی ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے، نماز چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم چنتے ہیں کہ نماز چھوڑنا، یاد رکھے من ترک صلاۃ متعمدہ، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، یاد رکھے
جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، گراؤنڈ میں کھیلتا رہتا ہے، اذان کی آواز بھی آتی ہے وہاں کھیلنے میں مشغول رہتا ہے، یہ جان بوجھ کر نہیں، یہ ہونا کر چھوڑنا ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا ہے نماز. یا کوئی ایسا کام ہے نماز جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ سزا ہے کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے بعد. اور فتاوی اسلامیہ جو مکے کا فتویٰ ہے جلد 1 صفحہ 111 میں وہ لکھتے ہیں کہ مکے کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر سستی کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے. اور ایک اور نقصان کیا ہے اس دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمعہ، اگر کوئی 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، 3 جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. جب کسی کے دل پر مہر لگ دی جاتی ہے وہ اچھے اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، وہ حلال اور حرام کو سمجھنے کی تمیز اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ نماز چھوڑنے سے نقصان ہوتا ہے. نماز چھوڑنے سے ایک نقصان یہ ہے. اور جو شخص نماز چھوڑتا ہے، جس گھر میں نماز کی پابندی نہ ہوتی ہے، ایسے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کا حکم دیتے. سنیے حدیث بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ ارادہ کیا کہ لکڑیوں کو جمع کرے. صحابہ کو میں حکم دوں کہ صحابہ لکڑی کو جمع کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صحابہ کو کہوں کہ تو آج تم نماز پڑھ لو، تم میں سے کوئی ایک امام بن جائے نماز پڑھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں جاؤں گا، میں جا کر ان تمام گھروں کو جلا دوں گا جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ کیا کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا جو نماز با جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جماعت چھوڑ کر گھر میں پڑھنے والے ہوتے. جماعت یہاں چل رہی ہوتی ہے، کتنے لوگ گھر میں رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ گھر میں عورتیں بھی رہتی ہے، عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنا افضل نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جلایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر عورتیں نہ ہوتی، علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے اگر عورتیں نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کا حکم دیتے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، جس گھر میں نماز کی پابندی نہ ہوتی ہے، ایسے گھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کا حکم دیتی. اور اتنا ہی نہیں، اور آگے چلیے کیا ہوتا ہے. جو قبیلے والے نماز نہیں پڑھتے، جو بستی والے نماز نہیں پڑھتے، جو قوم والے نماز نہیں پڑھتے، ایسے قوم والوں، ایسے بستی والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کا حکم دیتی. تاریخ پڑھیے آپ، تاریخ میں جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی والوں سے جنگ کرنا ہوتا تو فجر کی اذان سے پہلے نکل جاتے، فجر کی اذان سے پہلے اس بستی کے قریب پہنچ جاتے، اور قریب میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے اے لوگوں سن لو، اگر اس بستی سے فجر کی اذان کی آواز نہ آئے ایسے بستی والوں سے جنگ کرو کیونکہ یہاں بے نمازی رہتے ہو. اگر اس بستی سے فجر کی اذان کی آواز آ جائے ایسے بستی والوں سے تم جنگ نہ کرو، ایسے بستی والوں سے تم جنگ نہ کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. دیکھیے اگر جو بستی والے نماز نہیں پڑھتے، جو قریے والے نماز نہیں پڑھتے، ایسے قریے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا حکم دیتی، جنگ کرنے کا حکم دیتی. اب یہ تو انسان ہے، یہ تو دنیا میں انسان کا یہ انجام ہوتا ہے. اور دنیا میں اس روئے زمین میں جینے کا حق نہیں ہے نماز نہ پڑھنے والوں، اس روئے زمین میں جینے کا حق نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ بخاری مسلم ابو داؤد کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے رہتے ہیں، صحابہ کو مال دیتے رہتے ہیں. ایک شخص آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک شخص آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال دیتے وقت صحابہ کے درمیان انصاف کرو. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا تھا. ہمارے نبی کے اخلاق پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس روئے زمین میں انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا. یہاں تک کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اتنا غصہ آیا جب ایک منافق نے اس طرح کہا ہمارے نبی کو کہ اے نبی تو انصاف کر، تو خالد بن ولید کو بہت غصہ آیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا نبی، اے اللہ کے نبی، افلا اضرب عنقہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ صرف اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر دوں گا. اس نے آپ پر الزام لگایا ہے،
اس نے آپ پر الزام لگایا ہے، اس کی وجہ سے آپ صرف حکم دیجئے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہیں؟ ترکہ لعلہ یصلی، یاد رکھے یہی ہے، اے خالد بن ولید تم چھوڑ دو شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ اے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تم چھوڑ دو شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اگر وہ نماز نہ پڑھتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کرنے کا حکم دیتے تھے، اسے قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بے نمازی کی سزا قتل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ جو ایک مسلمان اگر نماز چھوڑا تو مسلمان کافر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہماری شریعت میں قتل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑتا ہے تو کافر ہوتا ہے، کافر کی سزا قتل ہے، اسی طرح بے نمازی کی سزا بھی قتل ہے۔ بعض علماء اس کی طرف جا کر کہ نماز نہ پڑھنے والوں کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ لیکن وہیں ایک بات بھی یاد رکھے، ہم اور آپ قتل نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہندوستان میں نہ اسلامی حکومت ہے، نہ اسلامی قانون ہے، نہ اسلامی کورٹ ہے۔ اسی طرح جہاں اسلامی قانون، جہاں اسلامی کورٹ ہوتا ہے وہاں اس طرح کا قانون چلتا ہے، ہم اور آپ یہاں قتل نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور اس سے توبہ کیا جائے گا، وہ توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرے بعد اسے جیل سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر وہ شخص توبہ نہ کرے اور نماز نہ پڑھتا رہے جیل میں بھی، ایسے شخص کی سزا بھی قتل ہے، ایسے شخص کی سزا قتل۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ہندوستان میں نہ اسلامی حکومت ہے نہ اسلامی قانون ہے۔ وہاں یہ فیصلہ چلتا ہے جہاں اسلامی حکومت ہو، جہاں اسلامی قانون ہو، جہاں اسلامی کورٹ ہو، وہاں اس طرح کی حکومت، وہاں اس طرح کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو نماز نہ پڑھتا اس کے اس روئے زمین میں جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ اور اب آئیے، اس روئے زمین کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے۔ قبر میں کیا انجام ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر بیٹھے، ایسا صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ مسلم کی روایت سے، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی، آج ہم میں سے کسی نے بھی خواب نہیں دیکھا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے خواب دیکھا ہے تو تھوڑا سنائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، آ کر مجھے ایک طرف لے کر گئے، میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ جو کھڑا ہوا شخص ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر کو لے کر بیٹھے ہوئے شخص کے سر پر مار رہا ہے۔ بیٹھے ہوئے جو شخص ہے اس کے سر پر مارتا ہے، وہ سر پر جب مارتا ہے تو پتھر لڑکتے ہوئے جاتا ہے، اس کا سر زخم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شخص جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ جا کر وہ پتھر لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پھر صحیح کر دیتے ہیں۔ پھر وہ شخص جو کھڑا ہوا شخص ہے بیٹھے ہوئے شخص کے سر پر مارتا ہے، پھر اس کا پورا سر زخم ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر لڑکتے ہوئے جاتا ہے۔ جب وہ شخص پتھر لگانے کے لیے جب جاتا ہے اس گیپ میں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو صحیح کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں، دیکھ کر پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز چھوڑ کے سویا کرتے ہیں، یا اذان ہوتی رہتی ہے لیکن بستروں میں سویا رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے لیکن مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، اذان ہوتی رہتی ہے لیکن مسجد کی طرف آتے نہیں ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی یہ سزا ہے مسلم، ایسے لوگوں کی یہ سزا ہے۔ کل قبر میں یہ سزا ہوگا، کل قبر میں ایسی سزا ہوگی بے نمازی کو۔ یہ قبر ہوا، قبر سے اٹھ کر کہاں جاتا ہے؟ حشر میں جاتا ہے۔ قبر سے اٹھ کر سب حشر میں جاتی ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے سنیے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ قبر میں جب اٹھ کر انسان جاتا ہے تو حشر کے پاس جاتا ہے، تو وہاں کیا انجام ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نون میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں جامع الکامل ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ذکر کر گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ کون سجدہ کریں گے؟ آیت کیا کہتی ہے سنیے
کچھ لوگ کل قیامت کے دن سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، فلا یستطیعون، وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گا ان کے اندر. سجدہ کریں گے، تمام لوگ سجدہ کریں گے. کون سجدہ کریں گے؟ جو نماز پڑھتے تھے وہی لوگ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے. جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فلا یستطیعون، وہ سجدہ کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہے گا. بے نمازی کا حشر میں یہ انجام ہوگا، تمام انسانوں کے سامنے رسوا ہوگا، تمام لوگوں کے سامنے. تمام، اتنا ہی نہیں، اور آئیے حشر میں ایک اور نقصان ہے بے نمازی کا. مشہور حدیث ہے احمد کی، اس کے سند میں اختلاف ہے، لیکن علامہ صالح فوزان جو مکی کے مفتی ہیں، انہوں نے کتاب لکھا ہے کہ الخطب المنبریہ فی المنابسات العصریہ. اس میں انہوں نے یہ حدیث ذکر کیا. اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ جود اسنادہ، اس کا سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن بعض علماء اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن جو ریسرچ کے مطابق جو معلوم ہوتا ہے اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ برہانا ونجاتا یوم القیامہ. جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، یہ تو عام بات ہے. وہیں یہ بھی ہے ومن لم یحافظ علیہا، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ لم یکن لہ برہانا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کے لیے. لم یکن لہ برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ وکان یوم القیامۃ ما قارون وہامان وفرعون وابی بن الخلف. کل قیامت کے دن بے نمازی فرعون کے صفوں میں کھڑا رہے گا، قارون کے صفوں میں کھڑا رہے گا، ابی بن خلف کے صفوں میں کھڑا رہے گا. دیکھیے یہ کون ہے؟ قارون، جس کے حق میں جہنم لازم کر چکی ہوگی. ایسے لوگوں کے صفوں میں بے نمازی کھڑا رہے گا. نماز نہ پڑھنے والا کل قیامت کے دن فرعون کے صفوں میں کھڑا رہے گا. کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے. نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کو کامیابی ملتی ہے، وہیں نماز چھوڑنے سے ایک مسلمان کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں جاتا ہے. یہ تو حشر میں ہوا. حشر کے بعد مرحلہ کیا آتا ہے؟ کل قیامت کے دن جو سوال ہوگا ان میں سے ایک سوال یہ، پہلا سوال جو ہوگا، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کو جس کے بارے میں پوچھیں گے وہ نماز کے بارے میں. فَإِن نَجَا وَأَفْلَحَ، اگر اس میں کامیاب ہو جایا تھا تو اس کے بعد جو بھی سیڑھی اس میں سب کامیاب ہو جائے گا. اگر وہ نماز میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو بھی مشکلات آتی ہیں اس میں کامیاب ہو جائے گا. اگر اس میں کمی ہو، اس میں نقصان ہو اس کے لیے، اس کے بعد آنے والی تمام مصیبتیں آ جائیں گی، اس کے بعد آنے والی ہر ختم مصیبتیں رہیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب نماز میں فیل ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ جہنم. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت و جہنم کا مکالمہ ذکر کیا. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنت میں جو لوگ رہیں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، اے جہنمی بتاؤ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں کیوں داخل کیا؟ جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں داخل کیا. صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک بات دیکھیے، ایک حدیث ملتی ہے احمد کی الجامع الکامل کی، من ترک صلاۃ 4 مرات مسکرہ، اگر کوئی 4 مرتبہ نشے کی حالت میں 4 مرتبہ نماز چھوڑتا ہے، نشے کی حالت میں رہتا ہے لیکن نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود اگر کوئی نماز پڑھنا چاہیے، اگر کوئی نشے کی حالت میں، پہلا نشہ پینا جائز نہیں، اور کوئی نشہ پیتا ہے، شراب پیتا ہے یا کوئی نشے کی حالت میں اگر کوئی 4 مرتبہ نماز چھوڑتا ہے، 4 مرتبہ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن جہنم میں جہنمیوں کا پیپ پلائیں گے. تینۃ الخبال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا بے نمازی کو، جہنمیوں کا پیپ بے نمازی کو پلایا جائے گا. یہ تو جہنم ہے. اب یہ بے نمازی تو جہنم میں جائیں گے، تو مسئلہ واضح ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جاتے ہیں. خود نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے، اس کی دلیل خود قرآن آپ کو دے گا. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. نماز پڑھنے والوں کا ویل، اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا، ویل جہنم ایک ایسا گھڑا ہے، اس میں پہاڑ بھی ڈال دیا جائے، اس گرمی کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اتنی گرمی ہوگی. وہ ایک وادی ہوگا، جہنم کا ایک گڑھا ہوگا جس میں نماز پڑھنے والوں کو داخل کیا جائے گا. کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون،
سستی کے ساتھ نماز پڑھتی، نماز تو پڑھتی سستی کے ساتھ، بہت بیزار نماز، کہ ایک ٹینشن، ایک مصیبت سمجھ کے پڑھتی ہیں بس. یہاں تک کہ اس آیت کی تفسیر امام تبری نے کئی قول نقل کیا ہے، جو تفسیر تبری ہے جو بہترین مستند تفسیر ہے، اس میں ایک بات یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر وقت ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہی سزا ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ وقت ختم ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، یا نہیں تو نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑے بیزار کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن نماز اس طرح پڑھنا چاہیے، الذین هم علی صلاتہم خاشعون، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تب نماز قبول ہوتی ہے. خشوع خضوع کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ پڑھے تب نماز قبول ہوتی ہے. دیکھیے ایک شخص نماز پڑھنے والا جہنم میں جاتا ہے، لیکن اسی طرح ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا ان الرجل لیصلی 60 سنہ. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، صحابہ سن لو، ایک شخص ہے 60 سال نماز پڑھتا ہے، لا يقبل منہ صلاۃ، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو 60 سال نماز پڑھتی لیکن اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. اس نے اس طرح رکوع نہیں کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تھا، بس اس نے اس طرح سجدہ نہیں کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا. یعنی کہ صلو کما رأیتمونی یصلی کے تحت نماز نہیں پڑھا تھا، یعنی کہ اس طرح نماز نہیں پڑھا جس طرح ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا تھا. اگر ہماری نماز قبول ہونا چاہتے ہو تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح ہمارے نبی نے بتایا تھا. جیسا کہ حدیثوں میں جیسا نماز پڑھنا اس طرح نماز پڑھنا چاہیے، تب چل کر ہماری نماز قبول ہوتی ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر آپ کے سامنے بتایا کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک انجام اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، برائی کے راستے پر چلتا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. ایک اور نقصان اس دنیا میں یہ بھی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک صلاة العصر کأنما اوتر اہلہ ومالہ. اگر کوئی مسلمان عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ مسلمان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرماتے ہیں، ایک شخص ہے جس کے بیوی بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا بزنس بھی کیا ہو گیا ہے، جل گیا ہے. یعنی تو بزنس کیا ہے، نفع نہیں، بزنس میں ہمیشہ نقصان چل رہا ہے بزنس میں، تو انسان کتنی مصیبت میں ہوتا ہے، کتنی مصیبت میں ہوتا ہے. اگر کسی کا ایک بیٹے کا انتقال ہو جائے تو کتنی مصیبت اسے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ایک نماز چھوڑنے والا اس طرح افسوس کرے جس طرح کہ اس کے خاندان والے کا انتقال ہو چکا ہو اور اس کے مال کا برباد ہو چکا ہو. جیسا مسلمان اس کے مال برباد ہونے پر اسے افسوس کرتا ہے، بیوی بچوں کے انتقال پر جو غم اس پر آتی ہے، اس طرح ایک نماز کے چھوٹنے پر افسوس کرنا چاہیے. یہ سوچ ہم کو ہونا چاہیے، یہ ایک نماز کے چھوڑنے پر افسوس ہونا چاہیے. لیکن خاص طور پر آپ دیکھیں گے حدیث میں صلاۃ العصر، عصر کی نماز، عصر کی کیوں خاص طور پر آپ عصر کی نماز فرمائیں؟ خاص طور پر عصر کی نماز کیوں ہے؟ امام غزالی کی کتاب المستصفیٰ، اس میں انہوں نے ایک بات لکھا ہے کہ عصر کو خاص طور پر امپارٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے جو بھی امت آئے ان کے پاس عصر کا جو وقت ہوتا سب سے قیمتی وقت مانا جاتا تھا. اس سے پہلے جو بھی امتیں آئیں، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جتنے بھی قوم ہیں، ان تمام قوموں کے پاس جو عصر کا جو وقت ہوتا تھا وہ سب سے امپارٹنٹ ہوتا تھا. اس وجہ سے حدیث میں خاص طور پر عصر کی نماز کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی ظہر عصر چھوڑ دے، کوئی فجر چھوڑ دے، نہیں، اگر کوئی مسلمان کوئی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی. ایک اور نقصان، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی سزا ہے، پھر حشر میں جاتا ہے تو حشر میں بھی وہ بھی سزا ہے، سجدہ کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوگی. فرعون، حامان، ابی بن الخلف کے صفوں میں کھڑا رہے گا اور بے نمازی جہنم میں بھی جائے گا. اسی طرح اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، جو نماز پڑھتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی اصل مومن ہے، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم
اور کل قیامت کی ان کے لیے ایک مخصوص درجہ ہوگا، ورزق کریم، اور وہ شخص جنت میں بھی داخل ہوں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ ایک اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو نماز کی پابندی کرتا ہے اولئک هم الوارثون، حقیقت میں جنت کا وارث نمازی ہی ہیں۔ نماز پڑھنے سے ایک مسلمان جنت میں جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ عصر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، عصر میں بزنس کر کے تھک جاتے ہیں، ایسے وقت بھی اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کر لیتا ہے انشاءاللہ وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ ہے، اگر کتنا بھی نماز پڑھ لے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی نماز پڑھے، لیکن عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی ہم کو نفع و نقصان دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے بھی ہم کو اولاد دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے بھی ہمارے مصیبت میں کام آنے والے ہیں، ہمارے دلوں کے بات جاننے والے ہیں۔ کشف کا جو عقیدہ ہے، جو عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی بتائیے، زمانے جاہلیت میں ایک شخص صدقہ و خیرات کرتا تھا، بہت سارے نیکی کرتا تھا، کیا اس کی یہ نیکی اسے کام آئے گا کل قیامت کے دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نہیں اے عائشہ، نہیں، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کا عقیدہ صحیح نہ تھا۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو اس کا انشاءاللہ اس کے جو بھی اعمال ہیں وہ تمام اعمال قبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مرتے دم تک نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔